أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جل جلالہ. السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں درود کروڑوں سلام بے روح محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. مکاتوں لامکاتی کر مکاتوں لامکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے
جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے مقاتوں لا مقاتے کر جفا کوئی کرے جے کر جواب وچ مسکرا دینا دعا دینیا سب نوں دعا دینیا سب نوں عادت مصطفیٰ دیے مقاتوں لا مقاتے کر عداوت کملی والے دی جہنم لے جے تو جانا جنت نوں جے تو جانا جنت نوں تے جنت مصطفیٰ دیے لا مقاتوں لا مقاتے کر حکومت مصطفیٰ دیے تو مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے مقاتوں لا مقاتے کر اسانا لائق نہیں سمجھے اسی نالائق نہیں سمجھے مقام مصطفیٰ کیے خدا جاندا جو بھی خدائی جاندا جو بھی حقیقت مصطفیٰ دیے نبی دے پیار وچ والی نماز حیدر نے خیبر وچ علی دی بندگی دی یارو علی دی بندگی یارو زیارت مصطفیٰ دیے مقاتوں لا مقاتے کر نبی ہوئے ولی ہوئے عمر ہوئے علی ہوئے نبی ہوئے ولی ہوئے عمر ہوئے علی ہوئے ادا تو بعد سب نوں ادا تو بعد ہے سب نوں ضرورت مصطفیٰ دیے خدا تو بعد ہے سب نوں ضرورت
مصطفیٰ دیے میں ایک عاشق نو جد پوچھیا آج رب پوچھے تے کی منگیے میں ایک عاشق نو جد پوچھیا جے رب پوچھے تے کی منگیے جواب وچ اس نے فرمایا جواب وچ اس نے فرمایا او زیارت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تے کر جے عملہ جے میں عملان ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں جے میں عملان ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں فقط آمید بخشش دی فقط امید بخشش دی محبت مصطفیٰ دیے مکاتوں لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ 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 تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو کریم تو ہی کریم تو رحیم تو ہی رحیم تو فضل فرمانے والا تو رحمت عطا کرنے والا تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا صحت عطا فرمائی خوبصورت رشتے عطا فرمائے جھکنا نصیب فرمایا نماز عطا فرمائی قرآن عطا فرمایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو محبت شامل ہو عشق شامل ہو اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذکر کی اس برکت محفل میں بیٹھنے والے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے پھر ہمیں اپنی یاد میں جمع فرمایا پچھلے دنوں ہم نے انسان کے
اندرونی سفر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ بات کی کہ انسان کا عمل اچانک ظاہر نہیں ہوتا، پہلے سوچ آتی ہے، پھر خیال بنتا ہے، پھر احساس پیدا ہوتا ہے، پھر کیفیت بنتی ہے، پھر الفاظ آتے ہیں اور پھر عمل ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہر خیال انسان کا اپنا نہیں ہوتا، کچھ خیال ماحول سے آتے ہیں، کچھ صحبت سے آتے ہیں، کچھ موبائل اور گفتگو سے آتے ہیں، کچھ نفس سے آتے ہیں اور کچھ اللہ کی طرف سے خیر کی روشنی بن کر دل میں اترتے ہیں۔ آج ہم اس سفر کے تیسرے حصے پہ بات کریں گے، اصلاح کہاں سے شروع کی جائے۔ ہم اکثر اپنی اصلاح صرف الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں آئندہ سخت بات نہیں کروں گا، میں غصہ نہیں کروں گا، میں جواب نہیں دوں گا۔ یہ نیت اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی صرف زبان کو روکنے سے دل نہیں بدلتا۔ زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل میں گرمی باقی رہتی ہے۔ چہرہ خاموش ہو جاتا ہے مگر اندر ناراضگی چلتی رہتی ہے۔ آدمی کہتا کچھ نہیں مگر دل میں فاصلے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اصل اصلاح صرف الفاظ کی نہیں، کیفیت کی ہے، اور کیفیت کی اصلاح کے لیے احساس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ احساس کی اصلاح کے لیے خیال کو پہچاننا پڑتا ہے، اور خیال کی اصلاح کے لیے سوچ کا رخ اللہ کی طرف موڑنا پڑتا ہے۔ ایک شخص کو کسی نے مجلس میں نظر انداز کر دیا، کسی نے اس سے سلام نہیں کیا، کسی نے اس کی بات نہیں سنی، اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل میں خیال آیا شاید میری عزت نہیں کی گئی۔ پھر احساس پیدا ہوا مجھے کم سمجھا گیا۔ پھر کیفیت بنی، دل باری ہو گیا، چہرہ بدل گیا، اندر تلخی آ گئی۔ پھر کسی اور معمولی بات پہ اس کے الفاظ سخت نکل گئے۔ لوگوں نے کہا آپ نے سخت جواب کیوں دیا؟ حقیقت میں سخت جواب اس آخری بات کا نتیجہ نہیں تھا، وہ پہلے سے اندر تیار ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر والا انسان صرف آخر کو نہیں دیکھتا، شروع کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں پوچھتا کہ میں نے کیا کہا، وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ میرے اندر یہ کیفیت کیسے بنی۔ غور کریں، اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ انسان رکنا سیکھے۔ جب دل میں گرمی اٹھے تو فوراً زبان نہ کھولے، پہلے اپنے اندر دیکھے یہ خیال کہاں سے آیا، یہ احساس کس بات سے پیدا ہوا، یہ کیفیت میرے نفس کی ہے یا اللہ کی رضا کی، میں جواب دینا چاہتا ہوں یا اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں دل جوڑنا چاہتا ہوں یا اپنی انا بجانا چاہتا ہوں۔ یہ چند لمحوں کا رکنا انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ذکر انسان کو یہی رکنا سکھاتا ہے۔ ذکر دل میں ایک روشنی پیدا کرتا ہے، وہ روشنی انسان کو اپنے اندر کی حرکت دکھاتی ہے۔ پہلے انسان کو صرف
دوسروں کی غلطی نظر آتی تھی، اب اپنی کیفیت بھی نظر آنے لگتی ہے۔ پہلے انسان فوراً جواب دیتا تھا، اب پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پہلے زبان جلدی چلتی تھی، اب دل پہلے پوچھتا ہے کیا یہ بات اللہ کو پسند آئے گی؟ اور یہی اصلاح کا سفر ہے۔ غور کریں، اپنے اندر ایک چھوٹا سا میزان ترازو بنا لیں۔ جب کوئی خیال آئے تو اسے اللہ کے سامنے رکھ کے دیکھیں۔ اگر وہ خیال دل کو نرم کرے، شکر بڑھائے، عاجزی دے، خیر کی طرف لے جائے تو اسے جگہ دیں۔ اگر وہ خیال دل کو سخت کرے، شکایت بڑھائے، انا کو پھیلائے، کسی سے نفرت پیدا کرے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ ہر خیال کو دل میں جگہ دینا ضروری نہیں، ہر احساس کو بڑھانا ضروری نہیں، ہر کیفیت کو زبان دینا ضروری نہیں، اور ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض دفعہ خاموشی بھی ذکر بن جاتی ہے اگر وہ اللہ کے لیے ہو۔ بعض دفعہ نرم لفظ بھی عبادت بن جاتا ہے اگر اس سے دل جڑ جائے۔ بعض دفعہ اپنے نفس کو روک لینا بڑی فتح بن جاتا ہے اگر اس میں اللہ کی رضا ہو۔ ذکر والے انسان کی پہچان یہ نہیں کہ اس کے اندر کبھی خیال نہیں آتے، خیال تو آتے ہیں۔ پہچان یہ ہے کہ وہ ہر خیال کے پیچھے نہیں چلتا، وہ ہر کیفیت کو اپنا امام نہیں بناتا، وہ اپنے دل کو ذکر کے ذریعے اللہ کی طرف لوٹاتا رہتا ہے۔ انسان جب ان باتوں پہ غور کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک مشق کرتا ہے۔ جب بھی دل میں سختی آئے، غصہ آئے، شکایت یا بے چینی آئے تو پھر وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے، میری سوچ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ خیال کہاں سے آیا؟ میرے اندر کون سا احساس زخمی ہوا؟ میری کیفیت کیوں بدل رہی ہے؟ میرے الفاظ کیسے نکلنے والے ہیں؟ اور میرا عمل اللہ کی رضا کے قریب ہے یا میرے نفس کے قریب؟ اور یاد رکھیں، اصلاح زبان سے شروع نہیں ہوتی، دل سے شروع ہوتی ہے۔ عمل بدلنے سے پہلے کیفیت بدلتی ہے، کیفیت بدلنے سے پہلے احساس بدلتا ہے، احساس بدلنے سے پہلے خیال بدلتا ہے، اور خیال بدلنے سے کے لیے انسان کی سوچ کا رخ اللہ کی طرف موڑنا پڑتا ہے۔ اگر سوچ اللہ کی طرف ہو جائے تو خیال پاک ہو جاتے ہیں، خیال پاک ہو جائیں تو احساس نرم ہو جاتا ہے، احساس نرم ہو جائے تو کیفیت خوبصورت ہو جاتی ہے، کیفیت خوبصورت ہو جائے تو زبان سے خیر نکلتی ہے، اور زبان سے خیر نکلے تو عمل رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہماری سوچ کا رخ اپنی طرف فرما۔ یا اللہ ہمارے خیالات کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے زخمی احساسات کو اپنی رحمت سے شفا دے۔ یا اللہ ہماری کیفیت کو ذکر والی کیفیت بنا دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو سختی سے بچا، نرمی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے قابل بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر کیفیت میں تجھے یاد کرے، ہر حال میں تیری طرف لوٹے، اور ہر عمل میں تیری رضا تلاش کرے۔ اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ الکریم، سبحان اللہ. بہت پیارے انداز میں آپ نے اصلاح کس طرح کرنی ہے اور اصلاح کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اور یہی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے تو انسان یہ غور کرے اور یہ سوچے کہ آخر غلطی کیا ہوئی ہے، اس غلطی کو سمجھے کہ واقعی یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا، یہ اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو گیا، یہ خیال غلط سمت لے کر جا رہا ہے، یا یہ خیال نیگیٹو ہے، یہ خیال اچھا نہیں ہے. اس کی پہچان ہو، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ کار اختیار کیا جائے. اور اگر یہ تصور رکھا جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، پھر اس تصور کے ساتھ کہ آیا اب میں اس خیال کو پروسیس کروں یا نہ کروں، اس احساس کو آگے بڑھنے دوں یا نہیں. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے اندر ایک ترازو رکھ لیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ کب کہاں کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے. اس غلطی کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد اس غلطی کی تلافی کی طرف جائیں، اور اس طرح اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں. جب خیالات کی اصلاح ہو جائے گی، احساسات کی اصلاح ہو جائے گی، تصور ہمارا درست اور خوبصورت ہو جائے گا، تو پھر دل کی اصلاح کرنا مشکل نہیں ہوگا. پھر دل خود بخود اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے خوف اور اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ذکر، شکر، ان سب چیزوں میں آٹومیٹک لگتا چلا جائے گا. اللہ پاک آپ کی باتوں کی ہمیں مزید سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اغفر لأمة محمد. اللهم رب اغفر لأمة محمد. اللهم رحم على أمة محمد. اللهم أجل لأمة محمد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.